سیاستدان اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے نا کہ جی میں نے کبھی ہارنا نہیں ہے تو وہ اس دن نقصان کھا جاتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, بڑے چھوٹے کی بات. معاشی صورتحال اگر آپ کی خراب ہو جائے تو آپ ناانصافی اور آپ جو ہے کفر کے قریب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب, حلقہ NA100. انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ کو مات دی ہے بہت بڑے مارجن سے, 19,592 ووٹوں سے. یہ بہت بڑی تاریخی شکست ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا اور چینل کا بہت بہت شکریہ. سیاستدان اگر یہ سوچنے بیٹھ جائے نا کہ جی میں نے کبھی ہارنا نہیں ہے تو وہ اس دن نقصان کھا جاتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, بڑے چھوٹے کی بات نہیں. سب سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں, عوام کی ایک پک اینڈ چوز ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور ہم پر اعتماد کیا ہے, اور اس اعتماد کے پیچھے جو ہے خان کا نظریہ اور سوچ ہے. تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے, بڑا اچھا لگا کہ اللہ نے کامیابی دی ہے. باقی جو رہی بات ان کی, وہ ان کی یہی مطلب کہ ناکامی تھی کہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ہاریں گے نہیں. یہ جو ہسٹوریکل وکٹری ہے, یہ سارا کریڈٹ بیک اینڈ پہ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو پیورلی خان صاحب کی سوچ کو جاتا ہے, ان کی ویژن کو جاتا ہے, ان کے نظریے کو جاتا ہے. دوسرا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ میری مسز سمیرہ نثار اور میری بیٹی انشرا نثار, ان دونوں نے جس دن گھر پر ریڈز ہوئے ہیں اور پھر یہ گھر سے باہر نکلی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم کیمپین کریں گے. کیونکہ میں تو مکمل ہڈن تھا اور بڑی ہڈن کیمپین کر رہا تھا. تو میری فیملی جب مجھے نکلی, میری والدہ محترمہ جب نکلی, میری بہنیں نکلیں, تو اس کا بہت بڑا ایک پریشر جو تھا وہ مطلب کہ ووٹر نے جو ہے وہ اسے بڑا پسند کیا, اور ووٹر نے اپنی پوری ہمدردی جو ہے میری فیملی کے ساتھ رکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان کے ساتھ ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی PTI کی سیٹس تھیں, جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے اوور آل پاکستان سے, یہ ون آف دا بگیسٹ وکٹری ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا فیصل آباد میں یا اوور آل پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو سیٹ ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. ثناء اللہ ایک مسلم لیگ نون کا ایک پلر تھا, اور وہ نواز شریف صاحب بڑے گیت گا رہے تھے ان کے یہاں پر کہ جی ثناء اللہ تمہاری ثنا کون پڑھے, اور ایسے مطلب کہ متکبرانہ باتیں اس کے حوالے سے کی جاتی تھی. مریم بڑے یہاں پر دعوے کر کے گئی کہ حکیم ثناء اللہ. تو یہ ساری باتیں انہوں نے جو کی تو ثناء اللہ کا دماغ خراب ہو گیا. اس نے سمجھا کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں, تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. تو اس وکٹری کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ جو نواز شریف اور مریم کا جو سوچ تھی ثناء اللہ کے حوالے سے, اس حوالے سے اچھی وکٹری ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے حکیم کا علاج کرنے والے ڈاکٹر زندہ ہیں. بھی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, اوور آل آپ جس دن وکٹری آپ کو ہوئی, میں بھی یہاں پہ موجود تھا آپ کے ڈیرے پر, تو آپ بہت ایموشنل تھے اور آپ نے بڑی سیلیبریشن کی. جتنا آپ سیلیبریٹ کر رہے تھے, کیا آپ واقعی اسی جذبے سے, اسی جوش سے عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اسی مطابق عوام کی بھی امنگوں پر اتریں گے, اسی طرح ورک کریں گے؟ کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے ابھی آپ کے ٹینیور کے اندر؟ دیکھیں, جب سیلیبریشن ہوتی ہے, میں نے تو بلکہ سیلیبریٹ کیا ہی نہیں, اتنا پبلک نے سیلیبریٹ کیا. میں تو پبلک کا شکریہ ہی ادا کرنے میں رہا ہوں. یہاں پر بڑے دوستوں نے کہا ہم نے فائرنگ کرنی ہے, میں نے ایک فائر بھی بلٹ فائر نہیں ہونے دیا. آتش بازی کے حوالے سے لوگوں نے بڑا وہ کیا, میں نے کہا جی نہیں. میں نے بلکہ لوگوں کو بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ عاجزانہ رویہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے اور ہمیں اتنی ایک اچھی وکٹری سے نوازا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پبلک نے عاجزانہ طریقے سے یہاں پر خوشی منائی ہے. ٹھیک, اتنا ہمارا رائٹ بنتا تھا, اور میں نے اپنے تمام ملازمین کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ڈائریکٹ مٹھائی کسی کو نہیں کھلانی. میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے حلقہ کے عوام جتنے بھی یہاں مبارکباد دینے ہیں, میں اپنے ہاتھوں سے میں نے انہیں مٹھائی کھلائی ہے, کیونکہ انہوں نے جو میرے ساتھ محبت اور پیار کا جو جذبہ جاگر کیا, ان کا رد عمل ایسے ہی بنتا تھا کہ میں خود ان کی خدمت میں اپنا جو حصہ ڈالوں. اور سیلیبریشن یقیناً خوشی تو ہمارے حلقہ کے عوام کو بہت زیادہ ہوئی ہے,
اور میرے حلقہ کے عوام یقیناً اس خوشی کے مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بنا، وہ ایم این اے بنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں اچھے کاموں کے حوالے سے مجھے جو ہے وہ نشاندہی کریں گے، اور ہم اپنے حلقہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے پازیٹیو کام کر سکیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی طبیعت خراب ہے، تو ویسے اوور آل آپ کے کافی ابھی لوگ مسائل لے کے آ رہے ہیں، زیادہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کے حلقہ کے اندر لوگوں کے ہیں اور آپ کے سامنے لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ خواتین بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، اس وقت تو آپ کا جو پورا پاکستان ہے وہ مہنگائی کی بدترین مطلب کہ جو ہے وہ اس میں جکڑا ہوا ہے، تو جو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارا گاؤں یا ہمارے گرد و نواح میں چھوٹی انڈسٹری ہے، پاور لوم انڈسٹری ہے، اور وہ جو ہے وہ کلیپس کر چکی ہے، اور لیبر ہماری فارغ ہو چکی ہے، ان کو بل جو آ رہے ہیں الیکٹریسٹی کے یا سوئی گیس کے وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، تو وہ بیچارے افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی اس پر پردہ ڈالے، وہ جس طرح بیچارے بے یار و مددگار ہوئے ہیں، یہ بڑا ایک پاکستان کے لیے المیہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معاشی صورتحال اگر آپ کی خراب ہو جائے تو آپ ناانصافی اور آپ جو ہے کفر کے قریب چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ ہونا چاہیے فی الفور، ہمیں ہر صورت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی نہ کسی طریقے سے ہم آئی ایم ایف سے گزارش کر کے اپنی عام پبلک کے لیے ریلیف ڈھونڈیں۔ اگر ہم آئی ایم ایف کے قرضے دینے میں پاکستان کے عوام پر اس طرح بوجھ ڈالتے رہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان۔ آپ کو کوئی مخالف پارٹیز کی جانب سے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، یا جتنے لوگ چلے گئے پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ لے کے جیتے اور اب وہ دوسری طرف چلے گئے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ اپنا پہلا الیکشن ہے کہ میرا 5واں الیکشن ہے۔ ہمیشہ لوگ جو ہیں، ہم جا کے پہلے ووٹ مانگتے تھے، یار ہم آپ کے برادر ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں، برادری کا ووٹ لیتے تھے، پھر نیچے پینلز کے ساتھ ان کی برادری کا ایک مکس کمپاؤنڈ کریٹ کر کے ووٹ مطلب کہ لیا جاتا تھا۔ اس بار وہ چیز نظر نہیں ہے، اس بار لوگوں نے ایک پیورلی ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ ووٹ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ لوگ ایک سوچ کو اور نظریے کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور جس طرح اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے آپ کی ڈیموکریٹک سسٹم کو آنورڈ کرنے کے لیے لوگوں میں شعور لے کر آنا اور لوگوں کو ایک ویژن کے مطابق ووٹ دینے کا جو حق ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز اور کامیابی ہے۔ خان صاحب کے لیے میسج، کوئی جیل میں بیٹھے ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خان صاحب نے جو قربانی دے دی ہے پاکستان کی قوم کے لیے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ ہیرو ہیں ہمارے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ یہ ظلم اور جبر جو انہوں نے برداشت کیا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائیں۔ وہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ خان صاحب ہمارے درمیان ہوں اور پارلیمنٹ کو لیڈ کریں، اور عزت نفس جو ہے عام انسان کا اسے بحال کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔